الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتدبين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں میں اور آپ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید کی آیات کریمہ جس میں نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے وہ ہم نے سنائی ہے. تو عزیزان محترم درود بہت بڑی عبادت ہے. کوشش کیا کریں کہ درود کی کثرت کیا کریں. یہ ایک واحد عبادت ہے کہ جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملا دیتی ہے. سبحان اللہ. علی جناب حسب وعدہ فقیر نے کوشش کی تھی کہ اس جمعہ مبارک پہ طلاق کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے حق و سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو شریعت اسلامیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علی جناب معاشرہ یہ جو ہے اس کے اندر جس طرح نکاح لازم ہے جو انسان کو ہزارہا گناہوں سے محفوظ و معمون رکھتا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے چند چیزوں کا انسان کو جاننا انتہائی لازم ہے. ویسے تو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کے تحت بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے حلال و حرام، نکاح و طلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان مسائل کا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی مومن مرد اور عورت کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے. یہ لازم ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کروں گا تو کیا یہ میرے لیے یہ چیز حرام تو نہیں ہو جائے گی. تو یہ جو طلاق کے مسائل ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ہر دوسرے تیسرے دن طلاق کا ایک نہ ایک مسئلہ آ رہا ہے. اور پھر انسان کیونکہ جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے اور پھر جب فیصلہ کر بیٹھتا ہے اب شیطان چلا گیا. شیطان کے جانے کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اب اسے پتا چلتا ہے کہ جس زوجہ کو میں نے طلاق دی ہے اس کے جانے کے بعد میرے گھر کا چلنا بہت ناممکن ہو چکا ہے.
پھر یاد آتے ہیں یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد میرا پورا خاندان میرے سے کٹ آف ہو جائے گا۔ اس وقت پھر بھاگتا ہے کہ جی مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، حتیٰ کہ اپنا ایمان تک بیچ ڈالتا ہے۔ اسے محسوس نہیں ہوتا، بس وہ اپنی بیوی بچانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ایسے بیان وہ مفتیوں کے پاس رکھے کہ جس کا جواب طلاق نہ ہو۔ ہمارے پاس سینکڑوں ایسے مسائل آ چکے ہیں، اور جب مایوس ہو جاتا ہے کہ اہل سنت کی طرف سے تو جواب طلاق ہے، تو پھر دوسرے مکتبہ فکر کو تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ چند چیزیں لکھ دیتے ہیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں، ان کو دکھا کے کہتا ہے جناب یہ دیکھیں میری طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہزارہ مرتبہ ہم نے سمجھایا ہے، پہلی بات تو ہے یہ اس کو سیکھو، اور اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے تو پھر جو شریعت نے آپ کو اس پہ سزا آپ کے لیے مقرر کی ہے اس کو اپنی جان پہ ذرا برداشت کرو، لاگو جو ہوتی ہے اس کو اپنی جان پہ لاگو کرو، تب تمہیں پتا چلے کہ حدود اللہ کو توڑنے کا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سیاستہ کی روایت ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں ان حلال میں سے ایک ایسی حلال چیز بھی ہے جس کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں ناپسند فرماتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ طلاق ہے۔ طلاق رب کی بارگاہ میں ہے حلال، لیکن حلالوں میں سے انتہائی ناپسند ہے۔ اور کب ہے؟ قرآن واضح لفظوں نے، میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ قرآن ایک ایسی لاجواب لازوال کتاب ہے کہ یہ صرف ختم پڑھانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ مسائل کو سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ ہم تو صرف اس کو کتاب ثواب سمجھتے ہیں، بھائی کہ یہ کتاب ثواب بھی ہے، بلکہ یہ کتاب ثواب کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب نور بھی ہے، یہ انسان کو زندگی کے گر بھی سکھاتی ہے، انسان کو مسائل حل کرنے کے طریقہ کار بھی سکھاتی ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو ثواب کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ اسلام کی لاجواب جو کتاب ہے، یقین مانے اس کے اندر ہر مسئلے کی حل بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کوشش کے کیا کی جائے؟ فرمایا کوشش یہی کی جائے کہ ان دونوں کا آپس میں کسی نہ کسی طور پہ نباہ کا طریقہ نکالا جائے۔ فرمایا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے ہو، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو، ان دونوں کو سمجھایا جائے کہ جناب اس کے آگے کتنے مسائل پیدا ہوں گے کہ جب تم طلاق دو گے، طلاق کے بہت سارے مسائل بنتے ہیں، لہٰذا تم کوشش کرو آپس میں نباہ کرنے کی۔ اور پھر میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ ایک صاحب کی بیوی بہت زیادہ بد اخلاق تھی، اور وہ صاحب علم آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، شاگرد ہزاروں شاگرد تھے۔ ایک دن ایک شاگرد نے دیکھا کہ جو ہزاروں کا استاد ہے، جو ہزاروں کا رہبر و رہنما ہے، اس کی زوجہ محترمہ اس کا ادب و احترام نہیں کرتی، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی، تو اس نے کیونکہ بعض لوگ قریبی ہوتے ہیں تو اس نے کہا استاد صاحب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو استاد صاحب کہنے لگا جی بتائیے بیٹا۔ تو اس نے کہا استاد صاحب آج میں نے ایک رویہ دیکھا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ اس زوجہ کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں طلاق دینے کو آؤں تو دے تو سکتا ہوں، لیکن میں یہی سوچتا ہوں کہ ارے اس کو میں تو جھیل رہا ہوں، یہ تو عورت ہے، اس کا تو ناقص العقل والدین، عقل بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے، آج میں اسے چھوڑ دوں گا، کل کسی اور کے پاس جائے گی وہ بھی چھوڑ دے گا، تو یہ در بدر بھٹکتی پھرے گی۔ میں نے صرف ثواب کی نیت سے اس کو روکا ہوا ہے، ثواب کی نیت سے، کہ اگر جو بھی مصیبت ہے، جو بھی اس کی بد اخلاقی ہے میں برداشت کروں، اور اس بد اخلاقی پہ یقیناً رب تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی ہے، یاد رکھو کہ یہ جو
طلاق کا حق ہے۔ ہاں اگر نکاح جب ہوتا ہے تو دونوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، لیکن طلاق کا حق مرد کو کیوں دیا گیا ہے؟ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، اس کا عقل ناقص ہے، یہ سوچتی کم ہے، اس کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس طلاق دینے کا حق ہو تو یہ دوسرے دن طلاق دے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے۔ یہ طلاق کا حق مرد کو کیوں دیا گیا ہے کہ مرد معاملہ فہم ہوتا ہے، بات کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، تعلقات دیکھتا ہے، معاملات دیکھتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اسی لیے تو مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے کہ یہ حق تمہارے پاس اس لیے ہے کہ تمہارے اندر برداشت ہے، تم ایک فیصلہ کرنے کی سکت اور طاقت رکھتے ہو، لہذا اس لیے جب بھی یہ معاملہ ہو تو سوچ سمجھ کے۔ پھر طلاق کا معنی کیا ہے؟ اور یاد رکھو، ایک بات میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ہمیں پڑھائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی طلاق دی ہے، اب باتیں سمجھنا، لوگوں نے تو صرف یہ من گھڑت باتیں بتا رکھی ہیں۔ طلاق دینے کے بعد پھر کہتے ہیں خاموشی سے چپ ہو جاؤ، اس معاملے کو دبا دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو پیدا ہوتی نسل ہے وہ ولد الحرام ہوتی ہے، کیونکہ طلاق جو ہو چکی ہے۔ اب لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو نہیں بتاتے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے منہ پہ پٹی باندھنے کے لیے کہتے ہیں جی طلاق تو نہیں ہوئی۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں طلاق ہوئی تھی، عورت حاملہ تھی۔ یاد رکھو، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، کسی بھی طور پہ کوئی اگر طلاق دیتا ہے، استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی تھی، فرمایا تھا بیٹا نکاح ایک شیشہ ہے، سمجھنا، نکاح ایک شیشہ ہے، طلاق ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر جب بھی لگے گا، جس وقت لگے گا، جیسے ہی لگے گا، وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تو معمولی سا ایک شیشہ ہے۔ یہ نہیں، یہ ایک مثال دی ہے۔ لوگ طلاق دینے کے بعد طرح طرح کے ہیلے بناتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ عورت حاملہ تھی، یا کسی نے سنا نہیں ہے، یا وہ ایام مخصوصہ میں ہے۔ بھائی ہر چیز کا، مسئلے کا طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کا آگے جو ہے نا، اس کا آگے حل الگ الگ ہے، عدت الگ الگ ہے۔ تو طلاق کا اصل معنی کیا ہے؟ یعنی جو نکاح کی گرہ باندھی گئی تھی، نکاح کی گرہ باندھی گئی تھی، اس گرہ کو کھول دینا، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ نکاح کے وقت جو ایک عقد کیا گیا تھا، اس عقد کو توڑ دینے کا نام طلاق ہے۔ پھر آگے طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق حسن، تیسری ہے طلاق بدعی یا طلاق مغلظہ۔ آپ سمجھ لیں طلاق احسن کیا ہے کہ آپ حضرات نے بہت زیادہ کوشش کی کہ جناب معاملات سلجھ جائیں۔ یاد رکھو گناہ انسان سے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھیں، اس کو کسی طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کریں، کوشش کریں کہ اس نوبت پہ انسان نہ پہنچے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو حل نہیں کرتے، یعنی طلاق نہیں ہوتی، تو حدود اللہ کا پامال ہوں گے، حدود اللہ سے تجاوز ہو جائے گا، اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں اس سے انسان نکل جائے گا۔ اب ایک ہی حل ہے کہ طلاق ہونی ہے، تو پھر طلاق کی 3 قسمیں جن کو شریعت اسلامیہ کے اندر آیا، ایک ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق حسن، تیسری ہے طلاق مغلظہ یا طلاق بدعت کہہ لیں۔ طلاق احسن کیا ہے کہ جب نباہ ناممکن ہو چکا ہے، گھر بسانا ناممکن ہو چکا ہے، تو جب ایام مخصوصہ تھے، عورت پاک ہو، اسے ایک طلاق دی جائے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب 3 مہینے تک ایک طلاق دی ہے، 3 مہینے تک اس کی عدت ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کیا میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں۔ کچھ دوست احباب آتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، معاملات کو سلجھانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اب 3 مہینے گزرنے کے بعد اندر وہ سے رجوع کر سکتا ہے، منہ سے رجوع کرے، جس انداز سے کہے کہ میں نے رجوع کیا ہے۔ اب اس کی ایک طلاق ہوئی ہے، لیکن 2 طلاقیں ابھی بھی باقی ہیں، اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس تو یہ روز کا معاملہ ہے،
کئی ہزاروں سینکڑوں مسائل آتے ہیں کہ ایک دن طلاق دی، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دن طلاق دینے کے بعد پھر آ کے کہتے کیا کہ جناب وہ تو بڑی عابدہ تھی، نمازیں پڑھنے والی تھی، ہماری خدمت کرنے والی تھی، بس یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو کسی طریقے سے سلجھایا جائے۔ تو اگر ناگزیر حالات ہو جائے تو ایک طلاق دو، پھر 3 مہینے کی عدت گزرے، اگر نہیں معاملات سیٹ ہو سکتے پھر ایام مخصوصہ گزرنے کے بعد اس کو جس کے اندر اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی گئی ہو پھر ایک طلاق دو، یعنی اس طریقے کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، اچھے طریقے کی طلاق، پھر اس کو رخصت۔ اور ہمارے ہاں تو طلاق دی جاتی ہے یا ابھی طلاق کا معاملہ ڈسکس ہی ہوتا ہے، عورت اپنے کپڑوں کی گٹھی اٹھا کے پہ کے چلی جاتی ہے۔ تو یاد رکھو اسلام کہتا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزاری، اور طلاق کے دنوں کا خرچہ نان و نفقہ یہ مرد کے ذمہ ہے۔ سمجھ آئیے نا، یہ ہے طلاق احسن کہ ایک دی 3 مہینے گزر گئے، پھر دوسری، پھر 3 مہینے گزر گئے، پھر تیسری، پھر اس طرح اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب اسے رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ، اسے ایک جوڑا دو، اس کی ضرورت کی چند چیزیں اس کو دے کے اسے رخصت کر دو کہ تمہارا اور میرا نباہ نہیں ہو سکا، لہذا تمہارے لیے بھی اچھا، رب تعالیٰ اچھا کرے اور میرے لیے بھی اچھا کرے۔ یہ ہے طلاق حسن۔ دوسری ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن کیا ہے؟ عورت ایام مخصوصہ سے پاک ہوئی ہے، اس کو ایک طلاق دینا، اور پھر جو دوسرے ایام مخصوصہ کے آنے تک درمیان میں انسان رجوع کر لے اس کو حق حاصل ہے، اگر رجوع نہیں کرتا پھر دوسرا ایام مخصوصہ آیا اس کو پھر دوسری طلاق دے دی، یعنی یہ 3 ایام مخصوصہ کے اندر 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، کیونکہ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر طلاق بھی دینی ہے، یہ طریقہ کار اسلام کے اندر ایک اچھا ہے۔ اچھا سے مراد یہ ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس انداز کے ساتھ اپنی زوجہ کو رخصت کر۔ تیسرا طریقہ جس کو اسلام ناپسند کرتا ہے اور جس کے کرنے پہ اسلام کے اندر آیا ہے کہ وہ بندہ سخت گناہگار ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ رائج ہو چکا ہے، وہ ہے طلاق مغلظہ۔ ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دینا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بس چھوٹی سی بات پہ طلاق سے پیچھے تو رہتے نہیں، طلاق دے دی، اسی وقت 3 طلاقیں دے دی۔ اس کو طلاق مغلظہ بھی، یعنی غلیظ ترین طلاق، گندی ترین طلاق، اور طلاق بدعت بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے سراسر خلاف ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو 3 دیتا ہے پھر اس پہ 3، اس کی بیوی پہ 3 پڑ جاتی ہیں، وہ اسی وقت حرام ہو جاتی ہے، اسی وقت حرام ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے اسی معاشرے کے اندر، میرے ہی پاس کئی ایسے مسائل آ چکے ہیں کہ جب میں جواب دے دیتا ہوں اور پھر میری آخری شوخی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے نا، گھر کی کڑی ہونی ہوندی ہے، باویں ایسا صحیح دس چھڑانا، تو اینڈ پہ ہر ایک بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ بڑے مفتیوں کے پاس جاؤ، تو میری طرف سے فری اینڈ ہوتا ہے کہ جی یہ مسئلے کا حل ہے، یہ جواب ہے، پھر آپ پاکستان کے جس مفتی سے پوچھیں، مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کام تھا آپ کو ایک جواب دے دینا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جناب 3 طلاقیں مغلظہ طلاقیں دینے کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی اس کا کوئی حل نکالو۔ تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو اسلام کے اندر جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں ملعون ہیں، ان پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اس نیت سے کہ جناب میں کسی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی اور اس کے بعد اس کی عدت گزر گئی، اس نے کسی اور کے ساتھ اس شرائط پہ نکاح کیا کہ جناب تم اس اتنے دنوں کے بعد، اتنے گھنٹوں کے بعد یا اتنے راتوں کے بعد تم طلاق دے دو گے، یہ معاہدہ کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا کہ جناب تم نے طلاق دینی ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ یہ شرعن ایسا کرنے والا اور کرانے والا دونوں ملعون ہیں۔ ہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے،
معاہدہ نہ کیا جائے، بس جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، دوسری شادی کی ہے۔ اور اصل میں اپنی ایک تعریف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حلال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال کیسے ہوگی، تو وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے، نکاح ثانی، دوسرا نکاح کرتی ہے اپنی مرضی کے ساتھ، اور نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد تم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ بندہ صرف اس سوچ کے ساتھ نکاح تو کر لیتا ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ طلاق دے دیتا ہے کہ اس کے بچے ہیں، اگر یہ میرے ساتھ رہے گی، بچے یا تو باپ کے ساتھ یا اس کے ساتھ، تو بچے جو ہیں یہ زمانے کے ان بکھیڑوں کے اندر رل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ اس نیت کے ساتھ اس کو طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کی عدت گزرتی ہے، اب وہ دوسرے شوہر کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ نیا نکاح کرے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ بندے طلاق 3 دے دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے غیر مقلدین کے پاس یا اہل تشیعوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے فتویٰ لکھوا لیتے ہیں، اور وہ بھی ایسے بادشاہ ہیں 2500 3000 کے بدلے میں ایک ایسا فتویٰ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب ایک ہی مجلس کے اندر دی جانے والی 3 طلاقیں، 100 طلاقیں، 1000 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہیں۔ اس کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کیا، تو اس کا جواب سنیے گا۔ علی جناب ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں، جنہیں طلاق مغلظہ کہا گیا ہے، جنہیں طلاق بدعت کہا گیا ہے، یہ واقعتاً انتہائی ناپسندیدہ ہیں، لیکن جو ایک ہی مجلس میں 3 دیتا ہے وہ 3 ہی شمار کی جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک طلاق ہے۔ اور پھر ان فتووں کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی 3 ایک شمار کی جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی 3 ایک شمار کی جاتی تھی، صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 3 کو 3 طلاق متصور کیا جاتا ہے۔ یہ میرے پاس ایک فتویٰ، بلکہ 2 فتوے آئے تھے انہی غیر مقلدین کے لکھے ہوئے۔ تو پہلی بات تو میری یاد رکھو، حضرت عمر فاروق، میں ان کی اس حدیث کی طرف بھی آؤں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا مقام ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تیسرا، قرآن کے اندر کئی آیات ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اسی مشورے کے عین مطابق اللہ رب العزت کا قرآن بن کے نازل ہوا۔ مشہور یہ جو پردہ کی آیات ہیں، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہماری عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کا قرآن بن کے نازل ہوتا ہے۔ اب سمجھنا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اسلام کے اندر۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے زمانے کے اندر 3 کو 3 متصور کر رہے ہیں، تو کیا وہ ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو اتنا بڑا دین کا عالم ہو، دین کا اتنا بڑا تھم ہو، کیا وہ دین کو بگاڑ سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا کامن سینس رکھنے والے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا بندہ کیا وہ دین کو بگاڑ سکتا ہے؟ یقین بات ہے اگر 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا تو اس کے بعد 2 طلاقوں کا حق تھا۔ اب وہ شرعاً تو حرام نہیں ہوئی تھی، اگر حرام نہیں تھی تو حضرت عمر فاروق اس کو حرام کیوں قرار دے گئے؟ سمجھنا، اس کے تحت محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو کوئی کہتا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں نے اپنی زوجہ کو 100 طلاق دی ہے، تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ اس سے تیرا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو 1 طلاق پہ تاکید کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں۔ یہ اس سے نیت پوچھی جاتی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب لوگ نیت کا اعتبار بھی نہیں کرتے۔ اب ہمارے پاس جو کئی لوگ طلاقیں دیتے ہیں کہ میں نے 100 طلاق دی ہے، تو اب ان کا ایک مقصد یہ تو تب ہوگا جب ان کو دین کا علم ہوگا کہ جناب ایک کی تاکید کی جا رہی ہے۔ وہ تو 100 طلاق اس طرح دیتے ہیں کہ جب یہ ہمارے نکاح سے نکل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو علم نہیں ہے،
لوگ 100 طلاقیں یا 1000 طلاقیں اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ عورت ہمارے نکاح سے فارغ ہو جائے، نکل جائے. یہ تاکید کا جملہ استعمال نہیں کرتے بلکہ ان سے 3 مراد لی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری، حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رکانہ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنی زوجہ کو طلاقیں دی ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کتنی دی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ بہت ساری دی ہیں. تو آپ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیری نیت کیا تھی؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میری نیت اس سے تاکید تھی، عدد مراد نہیں تھا، صرف تاکید تھی، نکاح طلاق کی تاکید مراد تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم رجوع کر سکتے ہو، ایک ہوئی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایسے صحابہ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے اپنی ازواج کو 3 طلاقیں دی ہیں. 3. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود جس چیز کو حرام کر دیا ہے میں اس کو کیسے حلال کروں؟ تو یہ تین ہی متصور کی جائے گی. یہ کتاب ویسے میں اٹھا کے لے آیا تھا کہ یہ اس کے اندر جمہور کا جو موقف ہے، بلکہ بڑی کتابیں بڑی بڑی ہیں، جمہور کا موقف یہی تھا کہ 3 کو 3 ہی متصور کیا جائے. آج لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساری زندگی کے لیے حرام کھانے کے لیے کسی غیر مقلد یا اہل تشریع سے فتویٰ لکھوا کے لے آتے ہیں کہ جناب 3 ایک ہی ہوئی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی آگے چلنے والی جتنی بھی نسل ہوتی ہے وہ ولد الحرام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی مسائل گھروں کے پڑتے ہیں. تو پھر ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، پہلے علماء کے ساتھ ڈسکس کرو، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ جناب اس عورت نے تو نکاح ثانی کرے گی تب تمہارے لیے جائز ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی. بھائی جب تم نے اسلام کی حدوں کو گرایا ہے، اسلام کی حدوں کو عبور کیا ہے، اس وقت تمہاری غیرت کہاں گئی تھی؟ اب شیطان آ جاتا ہے. وہ ایک جگہ پہ حکایت میں نے پڑھی تھی کہ شیطان کے پاس ایک صاحب آتا ہے، اس کے جو چیلے ہیں جو لوگوں سے گناہ کرواتے ہیں، وہ آتا ہے. ایک آتا ہے جناب میں نے آج ایک بندے سے شراب پلوائی ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ. دوسرا آتا ہے جناب میں نے فلاں بندے سے چوری کروائی ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ. تیسرا آتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے زنا کروایا ہے، وہ کہتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ. یعنی سارے گناہ وہ گنواتے ہیں کہ جناب یہ گناہ ہم نے کروائے ہیں لوگوں سے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ. ایک آتا ہے کہتا ہے جناب آج میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دی ہے، طلاق دلوا دی ہے، وہ کہتا ہے میرے سینے لگ جاؤ. اس سے چیلوں نے پوچھا یہ کیوں، اس کو اتنا بڑا اجر کیوں دے رہا ہے، اتنا بڑا پروٹوکول تو کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ یہ طلاق ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے 2 خاندان جدا ہو جاتے ہیں. 2 خاندان جدا ہو جاتے ہیں. آج ہمیں سوچنا چاہیے، طلاق دیتے وقت تو کوئی نہیں سوچتا، بعد میں ان کے اندر اس عورت کے اندر بڑی خوبیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، پھر کوشش ہوتی ہے. میرے بھائی اگر پہلی بات تو ہے کہ جتنے بھی حالات بنے مرد کے پاس یہ حق اس لیے رکھا گیا ہے کہ جتنے بھی حالات بنے، پھر کیا کرنا چاہیے، یہ مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کی حد تک نہ جائے. اور اگر حالات نہیں ہیں، نباہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے آخری بات، اور پھر میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ نکاح کرتے ہیں پھر نباہ بھی نہیں ہوتا اور ان کو چھوڑتے بھی نہیں. شرعاً یہ چیز بھی انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. جس طرح ہمارے پاس کئی مسائل بن چکے ہیں کہ جناب نکاح ہو گیا، اب ان کا نباہ تو ہو نہیں سکتا، آگے شادی چل نہیں سکتی، کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جناب ان کو جدا کیا جائے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب عدالت سے بے شک یہ نکاح فسخ کروا لیں، میں نہیں دوں گا طلاق. تو بھئی یہ بھی شرعاً انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر تم طلاق دے دو. جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا، یعنی وہ عدالت سے نکاح فسخ کروا کے لے آئے ہیں، اب شرعاً عدالت کا
ہمارے نزدیک عدالت کا نکاح، فسخ شدہ نکاح کبھی فسخ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حق مرد کو دیا گیا ہے. وہ جب تک طلاق نہیں دے گا وہ نکاح کیسے فسخ ہوگا؟ اور ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ اس شوہر کو بلایا جاتا ہے یا وکیل کو وہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری طرف سے خود مختار ہو. اب وکیل اس پہ طلاق لکھ دیتا ہے تو تب بھی طلاق ہو جائے گی. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کسی کو اپنی طرف سے وکیل مقرر کر دینا کہ میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، تم طلاق لکھ کے دے دو تو میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا، قبول کر لوں گا. اب کوئی وکیل اس پہ لکھ دیتا ہے تو اس کو بھی طلاق متصور کیا جائے گا. یا دوسری چیز، یہ خیر طویل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا 1 گھنٹے سے زیادہ کا درس ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے خلا. عورت اگر اپنے مرد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک اسلام نے ایک بہترین حل یہ بھی دیا ہے کہ خلا، اس کو اپنا حق مار بھی واپس کر دے، اس کو مال دے دے کہ جناب یہ مال لو اور میری جان چھوڑو. اس کو اسلام خلا کہتا ہے. اب وہ مال دے کے اس کو طلاق دیتا ہے، اس کا نام خلا ہے. یہ طویل گفتگو ہے لیکن کوشش کیجئے، میں آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، وقت نکالیے، ان چیزوں کو سیکھیے. یہ انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ انسان کی زندگی میں یہ باتیں بیتتی ہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے آپ حضرات کی جتنی اصلاح ہو سکے اصلاح کی کوشش کی جائے، اور جو ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، یہ آپ حضرات کے بارگاہ میں، آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جائیں. انسان کی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرا آخری نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بات بھی ہم سے کسی نے سیکھ لی تو مولا کی بارگاہ کے اندر یہی امید ہے کہ وہ ایک بات ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی. اور جنہوں نے ہمیں پڑھایا، خصوصاً والدین کریمین اور اساتذہ کرام، اگر ہماری باتوں پہ آپ نے عمل کیا اور ہم نے خود عمل کیا تو یقیناً میرا رب اس عمل کی وجہ سے ہمارے والدین کی بھی بخشش فرمائے گا اور ہمارے اساتذہ کی بخشش بھی فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.